کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَّعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. پھر اے محبوب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کو نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین. تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو بیٹھ رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور ان کے مال یا اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ان پر وبال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی صورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے مقدور یعنی طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو لیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں بہشتیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی مراد ملنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو آج کے پروگرام کا موضوع ہے عدل و انصاف۔ اسلام ایک ایسا عظیم اور پیارا دین ہے جس نے ہمیں عدل و انصاف کی نہ صرف تلقین فرمائی ہے بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھا جائے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی بے انصافی اختیار نہ کی جائے، عدل کا ہی معاملہ کیا جائے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہ کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ کیا ہے خالد بھائی؟ دشمنی ہے، میں قربان جاؤں۔ یہ عظیم تعلیمات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، اسلام اور پیغمبر اسلام کی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قاضی شریح کی عدالت میں جانا اور قاضی شریح کا انصاف کے مطابق جو حق ان کے سامنے ظاہر ہوا اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ نافذ کروانے کی طرف بھی جو ہے وہ آنا، یہ انداز اور یہ طریقہ کار امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جب اختیار کیا گیا تو اسلام کا یہ عظیم عدل کا انداز دیکھ کر کے وہ یہودی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ابھی کیا انداز تھا انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کر پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ابھی وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ زہیز تو اطلاع محمد، زہیز تو اطلاع محمد، زہیز تو اطلاع محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد، زہیز تو اطلاع محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے
محمد زہر عزت و اطلاع محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد زہر عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد 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 زہر عزت و اطلاع محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمان ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمان ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمان ہم پر خدا محمد برائے محمد خدا محمد برائے محمد خدا محمد برائے محمد خدا محمد برائے محمد زہر عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد اور دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع
جاری ہو میری زبان پر، دم نظر جاری ہو میری زبان پر، دم نظر جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدا محمد 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 خدا محمد 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 خدا محمد 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 خدا محمد عصائے کلیم ازدہا غضب تھا، عصائے کلیم ازدہا غضب تھا، عصائے کلیم ازدہا غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد، گیروں کا سہارا عصائے محمد، گیروں کا سہارا عصائے محمد، ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں محو لقائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، 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 بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، 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 کہ ہے رب سلم صدائے محمد،
کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اونچا مقام پایا ہے اللہ کریم کی رحمت سے ہمارے پیارے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اور کیا ہی پیاری تعلیمات حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات کو اپناتے ہوئے اپنی یہ زندگی کے دن گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آصف بھائی، عنوان پر اگر ہم اپنے موضوع پر آئیں، انصاف، تو یہ فرمائیے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ تو ایک بات جملہ زبان زد عام ہے، یعنی ہر بندے کی زبان پر آپ کو تقریباً اس طرح کے جملے نظر آئیں گے. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، میں چاہ رہا ہوں ہم اس پر پہلے جو ہے وہ بات کریں کہ بعض اوقات جب کسی کو منصف بنایا جاتا ہے، ہم آپس میں بعض اوقات ہوتا ہے دو بندوں کا، چلے یار خالد بھائی سے مسئلہ حل کروا لیتے ہیں، تو جس کو منصف بنایا جاتا ہے کہ بھئی اس سے مسئلہ کیا کر لیتے ہیں، حل کروا لیتے ہیں، یا اس سے جو ہے وہ فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو آج کل لوگ جو ہے وہ فیصلہ کروانے کی بجائے کوئی درمیانی راہ نکال دیں، تھوڑا اس کو دبا لیں، تھوڑا اس کو جو ہے وہ اٹھا لیں، تو دونوں کو برابر جو ہے نا بلا کے لپیٹ لپاٹ کے معاملہ یعنی یوں کر کے کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس انداز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لفظ عدل اور انصاف ہمارے سامنے آتا ہے جی، اور کسی کو منصف بنایا گیا ہے جی، تو چونکہ عدل اور انصاف کا معنی تو حقدار کو اس کا حق دینا ہے. واہ، تو اگر منصف حقدار کو حق نہیں دلاتا صحیح، اور لگی لپٹی سے کام لیتا ہے، اور کوئی کمزور ہے تو اس کو دبا لیتا ہے، مالدار ہے تو اس کو آگے ترجیح دیتا ہے، یا اس کے پاس کو منصب ہے، ایک طرف منصب ہے، ایک طرف امپلائی ہے، کام بندہ ہے، ایک طرف سیٹ ہے، ایک طرف پیسے والا ہے، اور اگر وہ ان میں مساوات نہیں کرتا، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا اور حقدار کو حق نہیں دلاتا، اگر مالدار کا بنتا ہے تو اسے دینا ہوگا، اور اگر غریب کا بنتا ہے تو اسے دینا ہوگا. منصف کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اگر اس طرف اگر مالدار ہے اور حق مالدار کا ہے، فیصلہ اس کے حق میں جاتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب غریب کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مالدار کے حق میں کسی طرح کی کمی کرے، صحیح، اور اسی طرح سے مالدار کی مالداری دیکھتے ہوئے جی، اس مالدار کو ترجیح نہ دے. صحیح، تو ایسی صورتحال میں اب جو منصف ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے. صحیح، اب منصف ہے، اب ہوتا کیا ہے بھئی، اس شخص سے فیصلہ کروا لیتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہے، جو چودھری صاحب ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو رئیس ہیں، یا جو اور بھی اس طرح کے دنیاوی عہدے ہیں جن کے پاس، تو ان سے فیصلہ کروانے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ اسلامی جو معاملہ ہے، جو شریعت ہمیں کہتی ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ علم والا ہو، دوسرا وہ تجربے کار ہو، تیسرا فہم و فراست کا مالک ہو، باشعور ہو، اور کسی سے جو ہے نا وہ دبتا نہ ہو، اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، بندوں کا خوف نہ ہو. تو ایسی شخصیت سامنے ہو اور اسی سے انصاف کروایا جائے. تو یہ انصاف کے حوالے سے یہ بڑی بنیادی شے ہے کہ ہم منصف اس کو بنائیں کہ منصف اپنی ذمہ داری ادا کرے. اور اگر ایسا شخص منصف بنایا گیا ہے کہ جس کو اپنے گھر والے ہی
قبول نہیں کرتے اللہ یا جس سے اس کے اپنا ہی فیصلہ نہیں کرواتے، لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں ہے، تو ایسے شخص سے فیصلہ نہیں کروانا چاہیے اور نہ ہی اس کو منصف بنانا چاہیے۔ اور اگر وہ بن جائے یا اس کو بنایا جا بھی رہا ہو تو اسے کہتے ہیں بھی میں اس کا اہل، اس شخص کو خود اظہار کر دینا چاہیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ ایک ذمہ داری ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں جو درست فیصلہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی روایات میں آتا ہے کہ ان پر ایک ایسا وقت آئے گا، یہ روز قیامت تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک کھجور کا فیصلہ کرنے میں بھی فیصل نہ بنایا جاتا اور منصف نہ بنایا جاتا۔ تو جب درست فیصلہ کرنے والوں کا یہ معاملہ ہے تو پھر جو علم کی کمزوری کی وجہ سے، نہ تجربے کاری کی وجہ سے، عقل پختہ نہیں ہے اس کی وجہ سے، یا پھر اسے جو ہے اس کو جانبدار پایا جاتا ہے، تو اب ایسی وجہ سے اگر وہ غلط فیصلے کرتا ہے تو ایسے شخص کو تو بالکل بھی منصف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے علل اعلان واضح طور پر اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھئی میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ کام تم کسی اور سے کروا لو جو اس کا اہل ہو۔ صحیح، پھر تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا بعض کا، تو کچھ لوگوں کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس پر زد پڑ جائے گی، بھئی لوگ بولیں گے بھی اچھا آدمی ہے یہ، مطلب بڑا بنا ہوا ہے تو یہ فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہے، تو پھر یہ بڑا کیوں بنا ہوا ہے؟ بھئی برادری کا بڑا ہے، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، علاقوں میں اس طرح لوگ معززین علاقہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سردار نے چونکہ سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور عام طور پہ ہم دیکھیں اسلامی مزاج کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کی عدالت مشہور ہے، آپ خود بہت بڑے قاضی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دور میں بھی قاضی کا عہدہ ایک الگ شخصیت کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کبھی بھی دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک بھی نہیں گزرا۔ تو ایسی شخصیت جو ہے ان کے ہاں بھی قاضی الگ ہیں، اور وہ منصب جو ہے عہدہ قضا کا وہ الگ کسی کو دیا ہوا ہے، چونکہ ایک وقت ایسا بھی کبھی آ جاتا ہے کہ کبھی جو سردار ہے اس کو بھی قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ اسلام نے کتنا پیارا جو ہے وہ مزاج دیا ہے، آپ دیکھیں کہ خود سیرت فاروقی میں اس کا نمونہ موجود ہے، خود سیرت مولا علی شیر خدا میں اس کا نمونہ موجود ہے کہ ان ہستیوں نے بھی انصاف کے جو ہے وہ تقاضے جو تھے اس کے لیے خود کو پیش کیا، اور قاضی وقت نے ان کے اس مرتبے کو نہیں دیکھا کہ یہ امیر المومنین ہے، سردار ہے، بلکہ جو قرآن و سنت کے حکام ہیں اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک شخصیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلے کے دوران الگ جگہ پہ بٹھانا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلی جو ہے وہ خطا یہ کر دی کہ مجھے الگ بٹھا رہے ہو۔ تو اس لحاظ سے سردار کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کام سرداری ہے، فیصلے کرنے جو ہے وہ اگر علم ہے اور واقعی فہم و فراست ہے تو فیصلہ بھی کر سکتا ہے سردار، لیکن اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے، اس چیز کا شعور نہیں ہے، اور آپس میں لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ حق کس طرف ہے اس کو جانچنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے بہت تجربہ چاہیے ہوتا ہے، کہاں پر گواہ طلب کرنے، کہاں قسم لینی ہے، اور کہاں بسا اوقات ان سے بھی اگلے مقامات ہیں، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے، جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو قاضی جو ہوتا ہے فہم و فراست سے ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے۔ خود آپ دیکھیں مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص آیا، اس سے قسم لینی تھی، لیکن آپ بھانپ گئے کہ یہ قسم کھا جائے گا اور جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسم آپ کھا جائے گا، یہ ایسا شخص ہے۔ آپ نے کیا کیا، وہاں ان کے دارالعلوم کے ساتھ حضرت شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، تو اس شخص کو جو ہے وہ لیا، کیونکہ عوام کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور مزار پہ رکھا گا کہ بتا تم نے یہ کیا یا نہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اب وہ بندہ ڈر گیا اس معاملے میں، حالانکہ مزاج کو دیکھا، نفسیات اور معاملے کو دیکھا، تو آپ نے ایک الگ چیز کو اختیار کیا فیصلہ کرنے میں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ قاضی جو ہے اس کو ایسے ہی کوئی بنایا جاتا ہے کہ جو واقعی فہم و فراست ہو، اور یہ صحابہ کرام کی جو امیر المومنین ہیں اپنے دور کے، ان کی نظر میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ فیصلے کے لیے کون سے لوگوں کو متعین کرنا ہے، وہ ان کی عادات کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور زندگی بھر انہیں نوٹ کرتے رہتے تھے، اور پھر انہیں جو ہے وہ قضاء کے لیے متعین کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ سردار کو یا چودھری کو یا اثر و رسوخ رکھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں نے غلط فیصلہ کر دیا تو مجھے جو ہے وہ مواخذہ ہوگا،
رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اس کو سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ خود فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے گا, کسی فہم و فراست والے اور اہل کی طرف انہیں بھیج دے گا, ریفر کر دے گا. درست فرمایا, بڑی پیاری بات کہی. اور جب فیصلہ کرنے بیٹھا ہے تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے. یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ادھر تھوڑا ادھر کو لپیٹ لیا, تھوڑا ادھر لپیٹ لیا, اور ایک بندے کا حق مار دیا, دوسرے کا تھوڑا سا وہ رعایت کر کے وہ کیا بنا دیا آپس میں, بس وہ گول مٹول معاملہ کر دیا. تو انصاف کرنے والے کا کام ہے, جب کرسی پر بیٹھا ہے, جب اس بن گیا ہے منصف, اس پر آ گیا ہے, تو اب اس کو کیا کرنا ہے, پھر انصاف ہی کرنا ہے. یہ بھی جو ہے وہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. راشد بھائی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے اور یہ موضوع انصاف دیکھا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ جی, نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, جی, اپنے ہر وصف میں, اپنی ہر خوبی میں با کمال اور بے مثل و بے مثال ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف بھی اپنی مثال آپ ہے, اور کائنات میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. اور نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے, جو دین لے کر آئے, جو زندگی گزارنے کا ایک نصاب لے کر آئے, اس میں ہمیں ہر طبقے میں, ہر درجے میں, ہر معاملے میں انصاف ہی انصاف نظر آتا ہے. کیا بات. ابتدا میں ایک روایت ذکر کروں گا, بڑی شاندار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بھی اظہار ہے, اور عدل و انصاف کی اہمیت کا بھی ایک اس میں بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا عدل بنایا ہے. تو اب عدل و انصاف کو اپنانا ہے, کسی ملک میں ہو, کسی خطے میں ہو, کسی بھی قوم میں ہو, یا کسی بھی معاملے میں ہو, تو عدل و انصاف کے تمام تر تقاضوں کو تبھی نبھایا جا سکتا ہے جب دین اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جائے, کیونکہ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف والا دین موجود نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں ایک روایت ذکر کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا عالم ہے. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں دودھ پلاتی, یہ خدمت بجا لاتی, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب کا دودھ نوش فرماتے, لیکن جب میں دوسری جانب کا دودھ انہیں پیش کرتی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ انکار فرما دیتے, اس کو قبول نہ فرماتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی ایک شہزادے تھے جن کا نام عبداللہ سعدی تھا, اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں, اور ان کو صحابیت کا شرف بھی ملا ہے. تو اب علماء کرام نے جب یہ روایت ذکر کی, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے آگے ذکر کیا کہ علماء نے اس کی لاجک بیان کی ہے کہ بچپنے کا عالم ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب کا دودھ قبول فرماتے, دوسری جانب کا دودھ قبول نہیں فرماتے. واضح الفاظ لکھے ذالک من عدلہ, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف تھا, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ دودھ پینے کے معاملے میں میرا ایک بھائی شریک موجود ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یعنی دودھ پیتے کے عالم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یعنی عدل و انصاف کا یہ عالم ہے. تو جب شباب نبوت اپنے عروج پر تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے, تو ان احکامات میں عدل و انصاف کا کتنا عنصر موجود ہوگا. سلمان بھائی, عدل و انصاف کی اگر تعریف کی جائے, عربی زبان میں اس کے لیے عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا اس کا حکم بھی دیا گیا, اعدلوا هو اقرب للتقوی, کہ عدل کرو, یہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب ہے. عدل کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ العدل عبارت عن الامر المتوسط بین طرفی الافراط والتفرید, یعنی افراط و تفرید, کمی بیشی, کسی معاملے میں زیادتی اور کمی سے ہٹتے ہوئے درمیانی راہ کو اختیار کرنا, یہ عدل کہلاتا ہے. اور معاملات میں جو انصاف کیا جاتا ہے اس کو عدل کہا جاتا ہے. اور اگر آئین کے نیچے زیر لگا دیا جائے عدل, تو اس کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں برابری کرنا. دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو ہر معاملے میں ہمیں عدل و انصاف نظر آتا ہے. یہاں پر سلمان بھائی جو آصف بھائی اور آپ گفتگو فرما رہے تھے, وہاں ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا. جب کسی کو پنچ بنایا جاتا ہے, حکم بنایا جاتا ہے, یعنی دو فریقین کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شرعی جو رہنمائی ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں معاذ اللہ, ان کو فراموش کر کے, یا تو علم نہیں ہوتا یا علم ہونے کے باوجود اس کو معاذ اللہ فراموش کیا جاتا ہے, اور فیصلہ کرنے والے پنچ کی عام طور پر یا عموماً یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں اس انداز میں فیصلہ کروں, مسئلے کو حل کروں کہ دونوں راضی ہو جائیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں دونوں پر زیادتی اور دونوں کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ جملہ عام طور پر فیصلے کے دوران کہا جاتا ہے کہ مٹی پاؤ.
صحیح. اگر کسی کا حق کسی نے مارا ہے تو فیصلے کرنے کا یہ تقاضا ہے، عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے. مٹی پانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ حقدار کو حق دلوانا ہوگا. یہ آپ بندہ جو بیچ میں بٹھایا مٹی ڈال دیا تو یہ خود ہی ڈال لیں گے مٹی. جی. جو ڈال دیں نا آپ کو بٹھایا مٹی ڈال دے کے نہیں بٹھایا بھائی فیصلہ کرنے کے لیے ہے تو معاملہ حل کریں. صحیح بات، بڑی زبردست بات کی آپ. جی. تو مٹی ڈالنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا بلکہ آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے، جب فریقین نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے تو اب شرعاً بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ آپ شرعی تقاضوں کو پورا کریں. اور فیصلہ کرنے میں بھی پھر علماء نے آداب ذکر کیے ہیں کہ اگر ایک بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے، بڑا اپروچ والا ہے، بڑا مالدار آدمی ہے یا معاشرے میں اس کا ایک نام ہے اور اس کے مقابلے میں جو اس کا فریق ہے وہ بظاہر مالی اعتبار سے اس کا اسٹیٹس نہیں ہے یا اتنا اس کا نام نہیں ہے، تو اب فیصلہ کرنے سے پہلے ہی اس کے کچھ آداب یہ ہیں کہ ان دونوں کو نمایاں نشست پر ایک ساتھ بٹھائے. یعنی فیصلہ کروانے کی مجلس میں بھی ان میں ایک امتیاز نہ ہو کہ ایک کو زمین پہ بٹھایا اور دوسرے کو آپ نے کرسی وغیرہ پر بٹھایا. پھر اب جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں جانبین کی سنی جاتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک بندے کی سنی، اس نے اپنی پوری سٹوری بیان کر دی اور فیصلہ کرنے والا کہتا ہے کہ تو بڑا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، فیصلہ دے دیا. تو یہ عدل و انصاف کے منافی ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. فیصلہ کرنے اور عدل و انصاف کا یہ بنیادی اصول ہے کہ دونوں طرف کی بات سنی جائے اور دونوں طرف کی یکساں بات سنی جائے. ایک سے آپ نے ان ڈیٹیل سنا اور دوسرے سے ان شارٹ سنا، دو جملے اس نے کہا، آپ نے کہا نہیں آپ جو ہے نا اپنی بات کو پروف نہیں کر پائے، اپنے دعوے کو پروف نہیں کر پائے. تو دونوں کو اپنی صفائی پیش کرنے، اپنا معاملہ پیش کرنے کا یکساں موقع دینا چاہیے. جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ دونوں کی طرف توجہ بالکل برابر رکھے اور جب فیصلہ کر رہا ہے شرعی اصولوں کے مطابق اب دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مروت اور رعایت کے لیے دوسرے کا حق نہ مارے، بلکہ جو قرآن و حدیث کی نصوص اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے سامنے دلائل کی روشنی میں واضح ہوتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے. مخلوق راضی ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو اس کی پرواہ نہ کرے. اللہ رسول کی جو اطاعت ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشنودی ہے فیصلہ کرنے میں فیصلہ کرنے والا اس کو پیش نظر رکھے. اور ایک بات اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو فیصلہ فرماتے تھے اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس بات کا اختیار دیا تھا، چاہے تو نور باطن سے آپ ملاحظہ فرما کر کہ حقیقت کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور چاہے تو ظاہری جو گواہ ہیں قسم ہے اس صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کریں. اور ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام ظاہری معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے اور کسی کی طلاقت لسانی کی وجہ سے بہت جو ہے وہ تیز ہے، وہ ترار ہے بولنے میں، تو ایسے شخص کے حق میں اگر میں فیصلہ کر دوں کسی مال کے معاملے میں تو وہ اس مال کو نہ لے کیونکہ وہ آگ کا انگارہ لیتا ہے. ایسی صورت میں بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے غلط کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں، تو ان کو اس میں جو ہے اس کے لیے درس ہے کہ چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا. تو اس کو جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہے، یقین ہے کہ تم غلط ہو اور تم اسے اپنے حق میں کروانا چاہتے ہو تو ایسا مال مت لینا، ایسی چیز پہ قبضہ مت لینا، تم آگ کے انگارے لیتے ہو. درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی. آپ دیکھیں خالد بھائی، آصف بھائی، راشد بھائی، وقار بھائی، مارکیٹوں میں بعض اوقات اس طرح کے جو ہے وہ مواقع بھی آتے ہیں اور مختلف جگہوں پر بھی ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اور جب ایک تیسرے فریق کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اب وہ بندہ جیسے مثال کے طور پر وائی ہے، ایکس وائی زی جیسے کہتے ہیں، وائی ہے، اس کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے. اب اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے یہ پیسے تو مارے ہوئے، اس بندے کے پیسے تو میں نے، قرضہ تو میں نے کیا ہے لیا ہوا ہے، پیسے تو میں نے اس کے لیے ہوئے، اس کو پتا ہے. اچھا اب کیا ہے بھی پیسے تو لے لیے لیکن کیا ہے اس پر کوئی لکھت پڑھت تو نہیں ہے، گواہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ بولے گا بھئی آپ اس کو ثابت کر دیں، پیسے لے لیں. یعنی آپ دیکھیں دجل کی انتہا دیکھیں، اس کو میں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، دجل ہی میرا خیال ہے مناسب، تھوڑا فریب کی انتہا دیکھیں آپ. بلکہ
تھوڑا کہہ لیں آپ، جی فراڈ کہہ لیں، فراڈ ہے، لیکن اس سے ایک درجہ اوپر کا لفظ ہے کہ اور ہٹ دھرمی کی انتہا آپ دیکھیں، دیدہ یہ دلیری۔ زیادہ ذرا دیدہ دلیری بھی کہہ دیں آپ اس کو، اس کی آپ انتہا دیکھیں کہ پتہ بھی ہے کہ میں کیا ہوں، میں گلٹی ہوں، میں غلط ہوں، دوسرا بندہ صحیح ہے، لیکن اب کیا ہے، اب اور یوں آ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں تو صحیح ہوں، سامنے والا ہی غلط ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ یہ بھی انداز ہے. جس کا مال دبایا اسی کو ہی یہ ثابت کر دیا کہ یہ الزام لگانے والا ہے، ہاں جی، اور جس نے مال کھایا ہے وہ اپنے آپ کو یوں مطمئن کیے بیٹھا ہے، بلکہ دوسروں پر بھی یہ واضح کر رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا لوگوں کو حکم فیصلہ کرنے میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک وہ دن بھی آنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے. اللہ اکبر. تو یہاں تو شاید کوئی چکمہ دے کر، کسی کو پاگل بنا کر، غلط گواہ، جھوٹے گواہ استعمال کر کے یا رشوتیں کھلا کر اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن یہاں پر قصہ تو ختم نہیں ہوا. اگر ناحق فیصلہ بھی اپنے حق میں کروا لیا گیا، غلط فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا گیا، تو اس کے بعد بھی بندہ مومن یہ اعتقاد رکھنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے روز فیصلہ فرمانا ہے، اور اس کا فیصلہ وہ ہوگا جو غلطی سے پاک ہوگا، جس میں حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا. بلکہ یہاں تک باتیں روایات میں بیان کی گئیں کہ بندے کو دوسرے کی نیکیوں سے حصہ دلایا جائے گا، اور اگر یہ حقدار جس کا حق بنتا ہے اور جو ظالم تھا اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں رہیں گی، تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا. تو یوں وہاں پر فیصلہ بڑا سخت ہو جائے گا. یہاں نیکیاں کی نہیں جا رہی، وہاں دے گا بندہ کیسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہو پائے گا؟ یقیناً اس وقت کی ناکامی، نامرادی، یہی بہت بڑی رسوائی ہے. رب العالمین نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہوگا جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اس طرح کے فیصلے کروا کے ہم دیکھ لیں کہ بروز قیامت اپنے لیے کون سی راہ ہموار کر رہے ہیں، کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. آج تو میرا زور چل جائے گا، لیکن جب وہ صدا بلند ہوگی لمن الملک اليوم، تو ساتھ میں جواب للہ الواحد القہار کے ساتھ ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ہے، وہ اکیلا ہے، قہار ہے، زبردست تسلط اپنے بندوں پر رکھنے والا ہے. پھر وہ فیصلہ فرمائے گا، اور پھر بندہ کہاں سے کیا گواہ لائے گا. بلکہ اس وقت کے بارے میں تو ارشاد فرمایا گیا ہے الیوم نختم علی افواہہم. یہاں تو چرب زبانی کر کے، جس طرح آصف بھائی ارشاد فرما رہے تھے، یہاں تو بول رہے ہیں لاؤ ثابت کر دو. ہاں جی، ادھر تو یہاں تو بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے گواہ پیش کر دیے، اور اپنی باتوں کو توڑ مروڑ کر ایسا بنا دیا کہ سامنے والا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے سے گویا اس کو اندھا بہرا کر دیا. اب کیا کرے جناب؟ اب وہاں یہ ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، اب تو منہ پر مہر لگا دی جائے گی. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کانو یکسبون، یہ ماضی استمراری کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ساری زندگی پھر بندہ کیا کرتا رہا اس کے بارے میں اب یہ بتائے گا. اس کے ہاتھ بتائیں گے، اس کے پاؤں بتائیں گے، تو پھر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے، پھر بندے کو کیا کر سکے گا وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں اس کو طریقے سے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اگر کہیں معاملہ عدالت تک جائے تو وہاں پر بھی کیسے کاروائی ہونی ہے، کیسے معاملات ہونے ہیں، عدل و انصاف پر کیسے قائم رہا جائے، رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. جہاں چوکے گا وہاں اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی بہرحال انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا. اللہ اکبر. اللہ سے بندہ جب ڈر جائے. ویسے اگر خوف خدا مل جائے خالد بھائی تو یہ اس ڈگر تک کی جو ہے نا وہ یہ نہ چلے اور اس حال کو ہی نہ پہنچے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور جو غلط ہے یہ دیکھیے آپ، کچھ ہوتا ہے ریلیف بننے کو، تھوڑا شارٹ ٹائم ریلیف بعض اوقات مل جاتا ہے،
لیکن وہ لانگ ٹرم میں بڑا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. جیسے اب میں مثال بہرحال کیا دوں، اتنی بات میرا خیال ہے کافی ہے، ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. مختصر بات یہ ہے جہاں بندہ غلط ہے وہاں اپنے آپ کو غلط تسلیم کرے کہ میں یہاں پر کیا ہوں، غلط ہوں، اور پھر اس غلطی کا تدارک کیسے کرنا ہے ویسے اس کی کوشش کرے، اور خود غلط ہو کر صحیح کو غلط بنانے کی کوشش یہ نہ کرے. سلمان بھائی، اسی بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بیان فرمایا کہ عدل و انصاف کا معاملہ جو ہے نا وہ صرف دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. عدل و انصاف کا جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ ہم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. دین اسلام کی تعلیمات اتنی وسیع ہیں اور شاندار ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے معاملے میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی عدل و انصاف کرے. اور یہی مثال پیش فرمائی آپ نے کہ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میں نے اس کا حق مارا ہے، تو اب خواہ مخواہ میں آگے حکم بنانا، فیصلے کے لیے پنچایت بٹھانا اور سامنے والے کو دلائل لانے پر، گواہ لانے پر مجبور کرنا، ایسا نہ کرے، بلکہ اپنا قصور جو ہے اس کا اعتراف کرے اور سامنے والے سے معافی مانگے. کیا بات ہے جی، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے تعلیمات اسلام. کتنی حسین تعلیمات ہیں اور کتنا پیارا یہ انداز ہے. جو اپنائے گا وہ انشاءاللہ اس کی برکت پائے گا. جانشین میں سنت بڑی پیاری بات ایک بتا رہے ہیں، آئیے ذرا ویڈیو کلپ دیکھیے. بہن کا حق ادا نہ کرنا. حضرت مجاہد بن یحییٰ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکہ شریف میں رہتا تھا اور بڑا ہی عابد و زاہد شخص تھا. دن قرآن پاک پڑھتا اور ساری رات طواف کرتا. ایک نیک اور صالح آدمی کی اس خراسانی سے دوستی تھی. ایک مرتبہ اس آدمی نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور سفر پر چلا گیا. جب سفر سے واپس آیا تو پتا چلا کہ اس خراسانی دوست کا انتقال ہو چکا ہے. یہ نیک شخص اس خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. اس نیک شخص نے مکہ شریف کے علماء سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا اور جنتیوں کی روحیں زمزم کنویں میں ہوتی ہیں. تم آدھی رات کے بعد زمزم کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ جواب دے دے گا. اس نے ایسا ہی کیا مگر زمزم کے کنویں سے جواب نہ آیا. اس نے پھر مکہ شریف کے علماء سے رابطہ کیا. انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں. اب تم یمن میں برہود نامی کنویں پہ جا کر اسی طرح بلاؤ. وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. چنانچہ یہ یمن پہنچا اور برہود نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نیک شخص کا بیان ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے مرحوم خراسانی دوست کی آواز سنی اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ تم تو عابد و زاہد تھے، نیک آدمی تھے. تو خراسانی نے کہا کہ میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی یعنی رشتہ توڑے رکھا، جس کی وجہ سے میری ساری عبادت تباہ ہو گئی اور اب مبتلا عذاب ہوں. اس نیک شخص نے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ تو اس خراسانی نے کہا کہ میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے، جا کر وہاں سے نکال لو. چنانچہ وہ نیک شخص خراسانی کے مکان پر گیا اور وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا اور اس کی ضروریات پوری کی اور وہ بہن خوش ہو گئی. اب اس نیک شخص نے مکہ شریف حاضر ہو کر زمزم نامی کنویں میں جا کر آواز دی تو مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ برہود کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب میں زمزم کنویں میں امن و چین سے ہوں. یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں اس میں کروں نہ بھول چوک. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ رشتہ داروں بالخصوص بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اور ان کے حقوق سے لاپرواہی کرنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا باعث ہے کہ جس کی نحوست کے سبب بندے کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں.
بیان کردہ حکایت میں بالخصوص ان لوگوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں جو نمازوں کی تو خوب پابندی کرتے ہیں، حج و عمرے کی سعادتیں بھی پاتے ہیں اور راہ خدا میں بھی دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، مساجد و مدارس کی آباد کاری میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، خوب مدنی کام کرتے ہیں، صبح و شام نیکی کی دعوت دینے میں گزارتے ہیں، غرباء و مساکین کی خیر خواہی میں بھی پیش لیتے ہیں، اپنے دوستوں پر خرچ کرنے، ان کی خبر گیری کرنے اور برے وقت میں ان کے کام آنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ خود بھی عیش و راحت کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی مہنگی ترین کاریں، بنگلے، اسکوٹریں، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس اور دیگر عیش و راحت کا ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، ان کی بھاری فیسیں بھی بخوشی بھرتے ہیں، اپنی اولاد کی شادیوں پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ اگر اپنی گلی، محلے، علاقے، برادری، شہر یا ملک میں موجود محتاج و ضرورت مند رشتہ داروں خصوصاً بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا اور انہیں وراثت میں سے حصہ دینا تک انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ سن لیجئے اور اسے ذہن نشی کر لیجئے۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے۔ اور یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قطع رحمی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت عنوان جانشین میرے سنت کی مبارک زبان سے جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق بھی کیا کیا جائے، ادا کیا جائے، اور وراثت کے اندر بھی جو ہے وہ وراثت بھی دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں حق دینا تو خالد بھائی حق دینا ہے جی ہیں جی، یہ جیسے کسی کی زمین ہے وہ اس کے حوالے کر دینا، کسی کی رقم ہے وہ اس کے حوالے کر دینا، یہ بھی ایک کام ہے۔ اچھا، کاموں کے اعتبار سے اگر معمولی چیز دیکھیں تو وہ کیا ہے، ناپ تول میں ہلکی سی کیا کر دینا، کمی کر دینا، ہلکی سی کمی کر دینا۔ یہ دیکھنے میں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، کیا 20-25 گرام نیچے گرا دیا، اس کا معاملہ جو ہے نا یوں کر دیا، یا جہاں لینا ہے وہاں معاملہ کچھ اور کر دیا، جہاں دینا ہے وہاں معاملہ کیا کر دیا، کچھ اور کر دیا، یعنی کم دے کے زیادہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ لے کے کیا کر رہا ہے، تھوڑا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے۔ ہمیں تو قرآن نے یہاں تک کہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول پوری کرو عدل و انصاف کے ساتھ، اور اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ تو یہ انداز ہمیں اسلام نے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں جہاں ناپ تول میں پوری جو ہے وہ انصاف کے ساتھ انسان کو جو ہے تدبیر اختیار کرنی ہے، تو وہاں کسی کا جو حق بنتا ہے وہ دینے کے اندر کتنی احتیاط کرنی ہے، اس کا اندازہ بندہ بخوبی لگا سکتا ہے۔ تو یہ بھی خالد میں چاہوں گا آصف بھائی اس عنوان کو بھی ہم تھوڑا لے کر کے ضرور بیان کریں کہ والد کے انتقال پر وراثت کے تقسیم کرنے کی بات کرنے والے جو فرد یا شخص یا اولاد کو لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو بولیں گے یہ تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، سوئم ہو گیا، 3 دن جو ہے وہ گزر گئے، اب کسی ایک بھائی نے کہا یا کسی ایک بہن نے کہا کہ والد صاحب کی جو وراثت ہے اس کو ہم کیا کر لیں، تقسیم کر لیں۔ اب اس پر بات اس نے کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے، کوئی غلط بات نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کریں گے، اس صحیح بات کو کس انداز میں اگلے بندے کے اوپر جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے کہ تم تو باپ کے مرنے کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ باپ مرے اور ہمارے حصے میں کچھ آئے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اگر کسی وارث نے حق کے وراثت کی تقسیم کی بات کی ہے تو یہ اس نے سب کی خیر خواہی کی بات کی ہے، سب کی بھلائی کی بات کی ہے، یا پھر اس نے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کی ہے، یا اس نے حرص اور لالچ سے کام لیتے ہوئے پیسہ ہتھیانے کی بات کی ہے؟ کیا فرمائیے گا اس تعلق سے؟ اولاً تو
گھروں میں جو ہے جو افراد ہیں ان کو علم دین حاصل ہونا ضروری ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، نمبر 2، یہاں جو تقاضا ہے مال وراثت کی تقسیم کا، لوگوں میں طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں، ابھی تو مرحوم کی قبر کی مٹی جو ہے خشک نہیں ہوئی ہے اور آپ نے وراثت کا مطالبہ کر دیا ہے. بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک 40واں نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ بھی لوگوں کا کنسیپٹ ہے. تو خیر، وراثت تو انتقال کے فوراً بعد بھی تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وراثت کی تقسیم کا اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو حکم ربی موجود ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، چاہے باپ کا ہو یا ماں کا ہو، عام طور پہ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد تو وراثت تقسیم ہوگی، اب ماں کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں. یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے مجھ سے، کیا گیا ہے موقع پر کہ بھائی عورت کی وراثت تقسیم ہوگی نہیں ہوگی یا کیسے ہوگی. تو میں نے یہی عرض کیا کہ بھئی اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو ماں اور باپ نے چھوڑا ہے، عورتوں کے لیے وہ ہے جو ماں اور باپ نے چھوڑا ہے. تو یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے. تو جس طرح مرد کی وراثت تقسیم ہوگی اس طرح عورت کی بھی وراثت تقسیم ہوگی. اچھا، اب یہ ہے کہ کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے، تو اگر دیکھیں کہ وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ لالچ اور ہرس اور حوث کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ بدگمانی ہے اس کے بارے میں، اور بدگمانی سے اسلام منع کرتا ہے، اور حسن ظنی رکھا جائے گا. اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھی حکم الہی پہ عمل کرو، اور جلدی کر لینا چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے، ایک گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مال وراثت جو ہے وہ جلدی ورثہ میں تقسیم ہو جائے. تاخیر ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری جھنجھٹوں کا سامنا آ جاتا ہے، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو نپٹا لیا جائے، ورنہ پھر وہ جو ہے وہ کئی وطن کا مناسخہ اور اس کے معاملات مناسخے کے مسائل وراثت میں آئیں گے، پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. تو خیر، ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ حکم الہی پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پھر خاندان میں آگے چل کے جھگڑے نہ ہو. تو گویا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے جو ان کو چاہتا ہے کہ تم تقسیم کر لو. اچھا، ایسی صورت میں اگر یہ کہنے والا کہ وراثت کو تقسیم کر لو، اگر اس کے پاس مال ہے پہلے سے اتنا ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ یہ بھی تو حسن ظن کا پہلو بن سکتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی مال کی لالچ ہے نہیں، اور ہمیں اس کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ بھئی اس نے کبھی کسی اور موقع پہ لالچ کا کوئی اظہار نہیں کیا، کوئی حوث اور حرص کا مظاہرہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا. آج اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وراثت تقسیم کر لی جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پچھلی زندگی، اس کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، تو ہم اس کے بارے میں حسن ظنی کریں گے کہ اس کو حوث نہیں ہے، اس کو لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ خیر خواہ بن رہا ہے اور وراثت کی تقسیم کا یہ بات یہ کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن و سنت کے حکام ہی کو سامنے رکھنا چاہیے. اور وراثت کے معاملے میں ایک اور چیز عرض کروں کہ بسا اوقات بعض اولاد جو ہے، بعض بچے ماں باپ کی زندگی میں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو. یہاں مغالطہ ہے انہیں کہ حق ثابت نہیں ہوا ہے. زندگی میں اگر ماں باپ اپنی مرضی سے، خواہش سے کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ ان کی طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے. اور اس تحفہ دینے میں بھی ماں باپ کو یہ حکم ہے کہ وہ ایسا کریں کہ سب کو دیں، جیسا کہ برابر برابر دے دیا جائے. اور اگر زندگی میں اپنی وراثت، اپنے مال کو تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر دیا جائے، جیسا کہ شرح معانی الاثار میں ایک حدیث پاک بھی اس حوالے سے موجود ہے. اور اگر گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ مال صدقہ کیا، کچھ دیا بچے کو، اور والدہ نے یہ کہا ان کی کہ بھائی آپ اس معاملے میں نبی پاک علیہ السلام کو گواہ بنا لیں. تو وہ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اس معاملے میں گواہ ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ استفسار فرمایا، کیا تم نے اپنی دیگر اولادوں کو بھی اس طرح مال دیا ہے؟ تو عرض کی کہ نہیں، صرف انہی کو دیا ہے. تو فرمایا کہ ظلم کرتے ہو اور مجھے اس پہ گواہ بناتے ہو، جاؤ اور اپنے دیگر بچوں کو بھی مال دو، ورنہ ایک کو مال نہ دو. اس طرح سے، تو اس طرح سے جو والدین ہیں اور جن کے پاس مال ہے، وہ اگر دیتے بھی ہیں تحفے کے طور پہ دیں، تو اس میں برابری کا معاملہ رکھیں. اور انتقال کے بعد یہی ہمیں حکم ہے شریعت کا، جتنا جلدی ہو سکے وراثت تقسیم ہو جائے اور اس میں خیانت نہ کی جائے.
جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ جو پاورفل ہوتا تھا وہ وراثت کے مال پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا، یتیموں کو محروم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، یا جو غریب ہوتا کمزور ہوتا اس کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کے حکام وراثت کے خود نازل فرمائے۔ اس سے اس کی حساسیت اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا اور حصے بیان کر دیے کہ فلاں اگر ہیں اتنے وارث ہیں تو فلاں فلاں کا یہ حصہ ہے، یہ وارث ہیں تو اتنا اتنا حصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دور تک کے وارثوں کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو اس لیے ہمیں حکم شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ اچھا، وراثت بھی تقسیم ہونی ہے اور کیسے تقسیم ہونی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر رکھا ہے، اور اسی کے مطابق کیا ہے تقسیم ہونی ہے۔ نہ میرا مشورہ حاجت ہے، نہ کسی اور کے مشورے کی حاجت ہے۔ جو اللہ رسول نے فرمایا ہے، جو حصہ جس کا بنایا ہے، اس حصے کے مطابق اس کو کیا کر دیا جائے، دے دیا جائے، اور پورے عدل و انصاف کے ساتھ یہ معاملہ بھی کیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات مکان ایک بھائی کا ہوتا ہے، اور جس بھائی کا مکان ہوتا ہے نا، اس نے ساتھ میں دوسرے بھائی بھی کیا ہیں اسی مکان میں رہتے ہیں، بھئی آپ بھی رہ لیں ساتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں، کرایہ بھی نہیں لیتے۔ ایسے بھائی بھی ہیں جو اپنے غریب بھائیوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ان سے کوئی رینٹ اور کرایہ بھی نہیں لیتے۔ اچھا، بعض وہ ہیں جو لیتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کم لیتے ہیں، کم کرایہ لیتے ہیں۔ اس طرح کے بھی احسان اور بھلائی کے معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ جو اس طرح کر رہے ہیں ان کی یہ نیکی قبول فرمائے، اور اپنے بہن بھائیوں پر چھاؤں کر لینا اور ان کے ساتھ مہربانی کا یہ سلوک کرنا، یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو یوں ہی نصیب فرمائے۔ اور جس نے چھاؤں کی ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، درخت کو دھوپ لگتی ہے نا تو درخت پھلتا پھولتا ہے۔ درخت کا یہ نباتات کا جو میٹابولزم ہے نا، یہ سارا بیسڈ آن لائٹ ہے، یعنی جیسے سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے گی تو اس کا میٹابولزم، اس کی نشو و نما کا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہو جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا۔ اور جب اس نے چھاؤں کی ہوئی ہے، یہ دھوپ اپنے اوپر جو ہے وہ لے رہا ہے اور سایہ دار درخت بن کے دوسروں کو راحت دے رہا ہے، سو اٹس مینز کہ یہ خود کو پھلنے پھولنے کے لیے کیا کر رہا ہے، آگے پیش کر رہا ہے۔ اور اللہ پاک کا فضل و کرم جو آنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کاسا اور پیالہ بنا کے کیا کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ نیت اگر صالح اور صحیح ہو تو ٹھیک ہے، یہ ایک عنوان، یہ اس پر بات ہوگی۔ اچھا، اب جس بھائی کا گھر تھا، جس کی ملکیت تھا گھر، اس کی اولاد موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں۔ اب اسی کے انتقال کے بعد وہ جن کو ساتھ میں احسان کرتے ہوئے رکھا ہوا تھا، اب یہ اگر اس پر جو ہے وہ قابض ہو جائیں پھر یہ ظلم ہے، یوں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یتیموں کا حق بھی کیا کیا جائے، نہ کھایا جائے۔ یہ بات جو ہے وہ بندہ اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھے، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بھائی ایک ہوتا ہے، بہنیں جو ہیں وہ 4 ہوتی ہیں، اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ بھئی 4 بہنوں کا کیا ہے، ایک بھائی ہے۔ تو ایسے صورت میں جو یہ بھائی کے گھر والے ہیں نا، جس کی بچوں کی ماں ہے، تو یہ بولیں کہ بہنیں اپنے بھائی کو ہی دے دیں، مر تھوڑی جائیں گی نہیں لیں گی، تو اللہ، یہ بات بھی نہ کریں۔ اس طرح کی باتیں بھی کر کے جو ہے وہ اب سامنے والے کے لیے کیا بنا رہے ہوتے ہیں، اس پر اب مجھے مزید تبصرے کی بہرحال حاجت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو وراثت کا اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق اس کو کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اور جو وراثت کی تقسیم کی بات کرنے والا ہے اس کو برا بھی نہ جو ہے وہ جانا جائے۔ اور جس طرح پیارے آصف بھائی نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ جلدی معاملہ حل کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے، اور مال وراثت میں خیانت نہ کرے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، اس کو جو ہے وہ خالد بھائی مطالعہ کر لیا جائے۔ بالکل مطالعہ کر لیا جائے۔ اور وراثت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا
جیسے کسی کا انتقال ہوا اور چند مکانات مرنے والے نے چھوڑے، تو جو بیچارہ کم زور ہوگا، جس کا زور کم چلے گا، تو اس کے لیے سب سے کم قیمت مکان میں حصہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت کم ہے، تم اس میں ایڈجسٹ کر لو گے، باقی لوگوں کا اسٹیٹس ذرا الگ ہے تو وہ دوسرے میں ایڈجسٹ کر پائیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر 3 مکان ہیں اور 3 وارث ہیں تو کیا ہر مکان میں ہر وارث کو ایک مکان مل جائے گا؟ کیا یہ طریقہ ہوگا یا ان کی مارکیٹ ویلیو نکالی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جن معاملات میں فیصلہ فرمایا ہے اولاً اس کو جانے، نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو اس فیصلے کو جانتے ہوں، اس میں اپنی عقل اپنی رائے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ استعمال کریں گے تقسیم آپ نے کر بھی دی، کیونکہ وراثت کا مال تھا، ہمارا تو تھا نہیں، لہذا ہم نے تقسیم کر دی۔ جب آپ کا نہیں تھا تو کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ تقسیم کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وبال اپنے گلے پر باقی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیجئے، اور یہی طریقے وغیرہ سیکھنے کے لیے جتنا مطالعہ، جتنی احتیاطیں اور جتنا خوف خدا رکھنے والوں کی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ مفید رہیں گی۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے، زبردست رسالہ، اور اس میں احکام کم اور ترغیبات زیادہ ہیں۔ چند ایک احکام ہی بیان کیے گئے ہوں گے، لیکن ترغیبات اس میں یہ ہیں کہ اگر وراثت کا مال نہیں دیا گیا، پراپر اس کی تقسیم نہیں کی گئی، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، تو لہٰذا اس کی مکمل تقسیم کیجئے اور پوری تقسیم کیجئے۔ کیا زبردست بات کی خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے خالد بھائی جی کہ وراثت تقسیم کرنے کی جب بات ہوتی ہے نا، تو کوئی ایک وارث کہتا ہے نہیں ابھی رہنے دیں، ابھی چھوڑ دیں، چلیں جی، وہ چھوٹ گیا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ بات کرے گا یار اس کو ہم فائنلائز کر لیتے ہیں، نہیں چھوڑ دیں، رہنے دیں، یہ نہیں کریں، ابھی رہنے دیں۔ اچھا، وہ پھر رک گئے۔ اب کیا ہے؟ اب وہی جو کہہ رہے تھے رہنے دیں، ابھی وہ بول رہے ہیں یہ تو کھا کے بیٹھے ہوئے، ڈکار مار گئے۔ ایک تو پہلے کام ہونے نہیں دیا، اچھا پھر اس کے بعد کیا کر لیا، جو ہے ایلیگیشن بھی لگا دیا۔ تو زبان چلنا، یہ زبان سے نکلی ہوئی بات، یہ لگتا ہے کہ آسان ہے، لیکن نتیجے بڑے خطرناک ہیں۔ کئی آپ کو ڈیتھ سیل کے اندر لوگ ایسے ملیں گے جو قتل کے مجرم قرار پائیں گے، اور بیس کیا بنے گی؟ بیس گالی گلوچ نکلے گی۔ میں نہیں کہتا یہ آزما کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آزمائی ہوئی اور دیکھی بھالی باتیں ہیں لوگوں نے بتائی ہیں۔ مجھے یاد ہے خالد بھائی، میں اس وقت، میری عمر کتنی تھی، عمر تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، یعنی کافی چھوٹا تھا میں۔ اس وقت ہمارے گھر کے باہر جو ہے وہ چارپائی ڈال کے، جس طرح گاؤں دیہات میں ہے لوگ بیٹھتے ہیں سردیوں کے اندر جو ہے وہ دھوپ لگوانے کے لیے بھی، تو بہرحال وہ یوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بندے نے بات کی، نے کہا کہ ایک بندے نے دوسرے کو گالی دی، غلط کیا اس نے، اور دوسرے نے اسے کیا کر دیا، قتل ہی کر دیا، اور آج وہ پھانسی کی، ہمارے وہ کہتے ہیں کوٹھی لگ گیا ہے، پنجابی میں لفظ اس کے لیے بولتے ہیں، یعنی ڈیتھ سیل میں پہنچا ہوا ہے، پھانسی لگنے والا ہے۔ تو بعض اوقات زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ انسان کو بڑی دور تک گھسیٹتی ہوئی لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا زبان کا استعمال بھی جو ہے وہ درست ہی کیا جائے تو بہتر اور فائدہ مند ہے۔ بہرحال جو ہم نے عنوان لے کر ہم جو چل رہے ہیں، اس کو ہم کبھی کنکلوڈ کر رہے ہیں، تو جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیا جائے، اور شریعت کی تقسیم بھی، مال وراثت کی تقسیم بھی انصاف کے ساتھ کی جائے، انصاف کے ساتھ کی جائے۔ بڑی پیاری بات کی۔ اچھا، یہاں ابھی ایک میسج آیا، کہہ رہے ہیں کہ جی والد کا انتقال ہو گیا ہے اور بھائی کہتے ہیں قرض چھوڑ کر گئے ہیں، اس لیے بہنوں کا حصہ نہیں مل سکتا،
تو یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اسلام نے جو انتقال کر جائے اس کے مال کے جو ہے وہ 4 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی تجہیز و تکفین. دوسرا جو اس کے مال میں حق جو دوسرے نمبر پر آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اس کے دین کی ادائیگی. پھر تیسرا حق جو ہے وہ بنتا ہے اس کی وصیت کا, اور پھر چوتھا حق جا کے بنتا ہے کہ ان کا وارثوں کا. اچھا, اگر قرض جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن جو یہ ایسٹ چھوڑ کر گیا ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے. تو پھر یہ کم ایسٹ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو دے کے باقی سب کی چھٹی کرا دے. اس کا بھی طریقہ اور اصول بیان کیا گیا ہے کہ یہ یوں 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 تقسیم ہوگا. یہ علم الفرائض آپ پڑھیں, علم وراثت پڑھیں. اور یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی ہے نا, اس کے اندر ہے ایک وراثت کورس کا بھی وہ ہے. آپ کریں گے تو زبردست معلومات اور بڑی شاندار اس کی جو ہے وہ مسائل ہیں. لیکن اس کے لیے ذہن جو ہے نا یہ بڑا آپ کو دوڑانا پڑے گا. بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین. تو جس طرح یہ قرض کی ادائیگی بہنوں کے حصے سے ہوگی ویسے ہی بھائیوں کے حصے سے بھی ہوگی. یہ میں ایک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. بہرحال جو پرٹیکولر سچویشن ہے اس کا تو حکم ظاہر سی بات ہے دارالفتاح میں بتا کر کے اس کو جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال بھائیوں کو جو ہے وہ چھاؤں ہی کرنی چاہیے, اور بڑے بھائی کو جو ہے وہ صرف نام کا بڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کام کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ بڑا ہونا چاہیے. اور اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے. آمین. ہم یوں ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین, واہ. ہم کیا ہوں؟ یوں اوپر والا ہاتھ بنے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں پیارے آصف بھائی کہ جو کھلاتا رہتا ہے نا اس کو ملتا رہتا ہے, واہ. اور جو کھلاتا رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہی رکھتا ہے, پھر وہ کھلاتا ہی رہتا ہے. تو یہ انداز ہم اگر نیکی والا, احسان والا, بھلائی والا یہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. بہرحال سلمان بھائی, آپ نے جو بڑے بھائی والی بات کی ہے, بڑے بیٹے کی بات دیکھ لی جائے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے مال میں جو رائٹس ہوتے ہیں, اختیارات ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, وہ اپنے بڑے بیٹے ہی کی ذمہ داری دیتے ہیں, اس کو دیتے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کو کریں. تو جب تک والدین زندہ ہیں وہ اپنے مال کے خود مالک ہیں, اور وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جسے چاہیں اپنے ان ساری معاملات کا یہ کفیل بنائیں کہ ذمہ دار بنائیں. لیکن جیسے ہی ماں باپ کا وصال ہوتا ہے تو اب وہ ان کی ملکیت سے ختم ہو کر ورثاء کی ملکیت کی طرف منتقل ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ والدین کی زندگی میں جو کیفیت تھی کہ بڑا بھائی یا بڑا بیٹا جو ہے وہی سارے معاملات کر رہا تھا, تو اب بعد وصال بھی بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے کہ چونکہ میں بڑا بیٹا ہوں یا بڑا بھائی ہوں لہٰذا اب یہ سارا مال کس طرح کس کو کتنا دینا ہے یہ میرے اختیار میں ہے. تو اب یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اب یہ ورثاء کی ملکیت ہے. جس طرح دیگر بہن بھائیوں کا حق ہے بالکل اسی طرح اس کا حق ہے. اب معاذ اللہ یہ اگر سانپ بن کے بیٹھے گا, یعنی لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن عموماً معاشرے میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ بڑا بھائی ہے یا بہن بھائیوں میں جو زیادہ پاورفل ہے تو وہ گویا کہ مال وراثت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کروں گا, جیسے کہ اپنا آصف بھائی نے بھی ذکر کیا کہ آج یہ سانپ بن کے بیٹھا, کل وہ مال سانپ بن جائے گا اور اس کو پکڑے گا, پھر پکڑے گا بھی اور جکڑے گا بھی, اللہ بچائے. جی آصف بھائی نے جو ارشاد فرمایا کہ جلدی وراثت کا مال تقسیم کرنا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے مال میں ورثاء کا حق ثابت ہو جاتا ہے. اب جتنا ڈیلے کریں گے اس کی پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی, کیونکہ جو ورثاء تھے ان میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے ورثے کا, اس کے ترکے کا مسئلہ بھی شروع ہو جائے گا. یہاں پر ایک روایت میں ذکر کروں گا کہ دین اسلام کی کتنی شاندار تعلیمات ہیں اور اولیاء کرام کا اور اللہ والوں کا کیا انداز ہے. ایک بزرگ تھے, وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جب اس کے گھر گئے, رات کا وقت تھا, وہ قریب المرگ تھے, رات میں ہی اس مریض کا انتقال ہو گیا اور پاس میں ایک چراغ جل رہا تھا.
تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اس چراغ کو بجھا دو، کیونکہ جیسے ہی اب یہ فوت ہوئے ہیں تو اب چونکہ یہ چراغ ان کی ملکیت کا تھا، جیسے یہ فوت ہوئے ہیں تو اس چراغ میں بھی اب وراثت کا حق شامل ہو چکا ہے، یہ ورثہ کا ترکہ بن گیا ہے، لہٰذا اس کو بھی بجھا دیا جائے۔ تو وراثت کے معاملے میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ یہاں ایک آخری میں بات ذکر کروں گا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں سے اگر کوئی نافرمان ہے یا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور والدین اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور شاید اس کو شرعی حق سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو یا بیٹی کو عاق کر دیا، اور عاق کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو والدین کو بھی گویا یہ حق ہے کہ وہ عاق کا لفظ کہہ کے اپنی اولاد کو اولاد ہونے سے اور اس کو وارث ہونے سے جدا کر دے۔ حالانکہ یہ اسلامی تصور اور نظریہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ عاق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عاق کہتے ہیں نافرمان کو، یعنی وہ اولاد جو ماں باپ کو ناحق ناراض کرے، بلا وجہ شرعی ناراض کرے یا ان کو تکلیف پہنچائے، اگرچہ اس کے باوجود ماں باپ اس سے راضی ہو لیکن شرعاً وہ عاق ہی کہلائے گا۔ لیکن عاق ہونے کا مطلب یعنی عاق کرنا کوئی ایسا نہیں کہ ماں باپ کہیں گے لکھیں گے تو عاق ہوگا، بچہ نافرمانی کرے گا ناحق یا ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ عاق قرار پائے گا۔ لیکن عاق کا تعلق جو ہے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے کہ اس کا اثر آخرت کے معاملے میں ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اس بچے سے راضی نہ کیا، اس کا گناہ ختم نہ کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھ لینا کہ ماں باپ نے عاق کر دیا اور اگرچہ واقعتاً وہ نافرمان تھا، اس کے باوجود بھی اولاد ہونے سے وہ خارج نہ ہوا، لہٰذا عاق کہنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حق کی وراثت باقی، حق کی وراثت باقی ہے، اور جس طرح دیگر ورثہ حقدار ہیں یہ بھی حقدار ہے۔ یہ بھی حقدار ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور وراثت میں حقدار اس لیے ہے کیونکہ وراثت کے قوانین اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جو حق اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا نا جی، اس حق کو ڈیمولش کرنے کا انداز کسی اور بندے کے پاس یہ قطعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ہے، چاہے ابا جی کا فرما بردار تھا چاہے نافرمان تھا، دوسرے بھائیوں کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں، بولے تم تو بات ہی نہیں مانتے تھے، اب آج کیا جو ہے وہ لینے آ گئے ہو، پیسے لینے تو آ گئے ہو۔ پیسے لینے آ گیا ہے، یہ اس کا حق شریعت نے مقرر کیا ہے، نہ یہ آپ نے رکھا ہے نہ یہ میں نے رکھا ہے۔ تو باتیں بندہ وہی کرے کہ جو بات بنتی ہے اتنی ہی بات بندہ کرے، اور تعمیر کی طرف آنا چاہیے، تخریب کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ بات کرنے کا اختیار کسی وارث کو نہیں کہ وہ بولے بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ بھی کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ اگر اس کو ملے گا تو ہم نہیں لیں گے۔ ہاں، اس کو نہیں، آپ بھائی آپ بھی لیں، مہربانی کیا بدتمیزی ہے بھائی۔ ہاں جی، آپ بھی لیں اور اس کو بھی جو ہے وہ ملنے دیں، چونکہ اس نے یوں کیا ہے لہذا اس کو نہیں ملے گا۔ یہ حصے مقرر کرنا، حصے دینا وراثت کے، نہ یہ آپ کا کام ہے، نہ یہ میرا کام ہے، نہ یہ کسی اور کا کام ہے۔ یہ اللہ رسول کے احکامات بیان ہو چکے ہیں، وی ہیو ٹو اوبے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی پاسداری کرنی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ سلمان بھائی، اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ نافرمان کو سوچنا چاہیے، آج کل جو بھی نافرمان ہے ماں باپ کے، جی جی، بیٹا ہو یا بیٹی، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے، مگر اس کے باوجود شریعت جو ہے ہمیں ہمارا حق دے رہی ہے، نافرمانی کے باوجود۔ اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے فرما برداری کی طرف اولاد کو آنا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کروں کہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا حق نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم ترجیح دیکھو گے، یعنی لوگ ترجیح دیں گے کسی اور کو، اور ایک جگہ جو ہے وہ ناجائز ترجیح، یوں بھی وضاحت ہے کہ ناجائز ترجیح دیکھو گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس وقت ہم کیا کریں جب ناجائز ترجیح دیکھیں؟ ارشاد فرمایا کہ حقدار کو اس کا حق دو اور اپنا حق کا معاملہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں عافیت والا معاملہ کرے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے کہ ہم بجائے جھگڑے کے، اور اگر حق نہیں ملا کسی موقع پر محروم کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حق دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ ہمیں حق دینا ہے اگرچہ کسی نے ہمارا حق نہیں دیا۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو پرٹیکولر سچویشن ہے اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے آپ بتائیں گے تو ہی پرٹیکولر
حکم آپ کو معلوم ہوگا. بہرحال وراثت کا مال جو ہے یہ دے ہی دینا چاہیے، اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو بالکل ملنا چاہیے، اور جن کے ذمے پر ہے ان کو دینا چاہیے. اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ والدین دنیا میں ہی کیا کر دیں، خالی تقسیم کا پرچہ نہ بنا کے جائیں بلکہ تقسیم کر کے جائیں. ایک ہے تقسیم کا پرچہ بنانا اور ایک ہے تقسیم کرنا، دونوں میں فرق ہے. آصف بھائی جی فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل فرق. ایک پرچے پر بنا دیں، جیسے ایک اس کو یوں سمجھ لیں آسان، ایک ہے نقشہ بنانا، ڈرائنگ بنانا بلڈنگ کی. کہاں بنے گی وہ؟ پیپر کے اوپر، آپ بلینک پیپر ہے اس کے اوپر آپ نقشہ بنا دیں، تو وہ کہاں بنے گا؟ وہ پیپر پر تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. تو تقسیم کر دیں، مالک بنا دیں. اور اس کے لیے کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ کچھ جو ہے وہ بتا ہی رہے ہیں آپ کو. قبضہ جو ہے وہ اس کو دے دیں، اور مزید معلومات کے لیے دارالفعل سنت سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، ناظرین کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سلمان بھائی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے لیے بھی بے صاحب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. کچھ دنوں سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت کی بھی دعا فرما دیں. اور ہمارے وقار بھائی سے گزارش ہے کہ آپ نے جو کلام پڑھا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ والا کلام چند شعر لازمی سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ یشفیک و یعافیک. اللہ آپ کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. آمین آمین. جی نعت خواہ اسلامی سرز ہے، کلام سنا دیجیے میرا دل اور میری جان مدینے والے. مرحبا. میرا نام ایبشو بطاریہ ہے، میں اسموزی سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. وقار بھائی، مجھے یہ والا کلام سنا دیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد وقاص ہے، میں جیڈا والا سے بات کر رہا ہوں. سلمان چاچو، مجھے یہ نعت سناؤ دے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی مہربانی بھائی جان. جی کیل قادری منڈی باؤدین تو بول رہا ہوں. سلیمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آج کوئی پنجابی کلام وچ نہ سنان اپنی زبان دے وچ. جزاک اللہ خیرہ. واہ جی واہ، بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. جی حسین ہند کے شہر نیمت سے پیارے سلمان بھائی، ماشاء اللہ کیا خوب سلسلہ جاری و ساری ہے. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. بڑی مہربانی. جی محمد نعمان اتاری ملتان سے، مجھے یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جزاک اللہ خیر. آمین. گجرانوالہ سے میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ کلام سنائے. ٹھیک ہے، مرحبا. پھول نگر سے میسج ہے، وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. سفیان بھائی ہیں، جب بھی جاتنا کشمیر سے. واہ سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. میسیج کے لیے بہت شکریہ. ہے لبے عیسیٰ سے جام بخشی نرالی، ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی. ہاتھ میں، اللہ اکبر، شیریں اور مقالی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس کی وضاحت جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام نغمات رضا. کچھ خالد اپنے آصف بھائی جی، کچھ کا تعارف ہی بس جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، انڈیکیٹ ہی کرنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
اگر گھر کا بڑا انصاف نہ کرے تو دوسروں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مبہم سوال ہے. اس طرح کے سوال کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جب تک مکمل نہ ہو اپنی وضاحت کے ساتھ تو پھر اس وقت تک اس پر کمنٹ نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہم کسی انصاف کو بے انصافی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہو کیا رہا ہے انصاف، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے بے انصافی. چونکہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ سچویشن مجھے سوٹ نہیں کرتی، لہذا یہ کیا ہے بے انصافی ہے. تو یہ انداز بھی بہرحال درست نہیں ہے. جیل میں پیارے آصف بھائی جی ہمیں مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے جانے کا جو موقع ملا، اس میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی 5 بندے بھی، مطلب 200-250 لوگوں کے اندر ہم نے ایسے دیکھے ہوں کہ جو اس بات کے اقراری ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے، جرم کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم تو کیا ہیں بے قصور ہیں. جیل سارے بے قصور لوگوں سے بھری ہوئی ہے. بے قصور قید نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا. بے قصور بھی دھر لیے جاتے ہیں، بے قصور بھی بڑے اعتبار سے ظلم جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، بے گناہ بھی جو ہے وہ لپیٹے میں لیے جاتے ہیں. اس سے وہ نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہر بندہ ہی بے قصور ہے ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی بندے کے دماغ پہ شیطان کیا کرتا ہے، ایک فطور ڈال کے رکھتا ہے کہ قصوروار کو یہ احساس بھی نہیں دیتا کہ تو قصوروار ہے، تاکہ نہ اس کو ریلائزیشن ہو، نہ وہ اس سے باز آئے. ہائے ہائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں جی. ابو بکر بھائی کا میسج ہے جی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. صحیح جی. ایک کال. سگے اتار محمد عمر حیات اتاری تانلے والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور آج کا موضوع مدینہ مدینہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ یہ پنجابی کلام اپنے خوبصورت آواز میں سنا دیں. ٹریا ٹریا جا فریدا. جزاک اللہ خیرا. 2 فرمائشیں آئی ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ. ہاں جی، اللہ برکت دے. ناظرین کو اللہ آباد رکھے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ جی. ظفر وال سے میسج ہے. سبحان اللہ. محمود بھائی کی آواز میں کوئی کلام سنایا جائے. کچھ کلام سنتے ہیں وقار بھائی سے، پھر آگے چلتے ہیں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان، یا رسول اللہ. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان، یا رسول اللہ. تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان، یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے. سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا
رسول اللہ انظر حالنا حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا دل میرا
سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ آئیے محمود بھائی کا کلام بھی سناتے ہیں آپ کو جی۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ کیا بات ہے، اللہ مکہ مدینہ کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ انصاف ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ میں یہ چاہوں گا آصف بھائی کچھ اس حوالے سے بھی بیان کی جائے، بات کی جائے کہ جو خلفائے اسلام ہوئے ہیں، خلفائے راشدین ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں کس طرح ایک نادار کو بھی جو ہے وہ انصاف دلوایا گیا ہے، نادار کو، غریب آدمی کو بھی انصاف دلایا گیا، جبکہ دوسری طرف کون تھا؟ میں چاہوں گا اس پر آپ بیان فرمائیں۔ جی، اس حوالے سے ہمیں سیرت فاروقی میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، کیونکہ آپ کی عدالت بڑی مشہور ہے جی، اور آپ کے عدل و انصاف کے واقعات بہت زیادہ کتب میں لکھے ہیں،
اور اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ بھی دوں گا جی، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ دوسری جلد ہے، اس میں آپ کی خلافت، آپ کے فیصلے اور ان کے متعلق بہت زیادہ معلومات درج ہیں۔ ایک واقعہ اس تعلق سے جو سلمان بھائی آپ نے بات کی ہے، جبلہ بن اہم یہ ایک شخص تھا، یہ دوران سفر ہی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ ملا، اور یہ اپنے علاقے کا، اپنے جو ہے وہ ملک کا بادشاہ تھا، اور جب سفر کر کے یہ مکہ مکرمہ آئے اور یہاں جو ہے وہ کچھ دن گزرے، ایک دن طواف ہو رہا تھا، تو دوران طواف جبلہ بن اہم جو اپنے قوم کا بادشاہ تھا اور سردار تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر یہ طواف کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک غریب شخص، عام آدمی کا پاؤں اس کے جبے پر یا اس کا جو کپڑا تھا، لباس تھا، اس پہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ غلطی سے ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا بھی غلطی سے پاؤں پڑ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جبلہ بن اہم کیونکہ بادشاہ تھا تو اس نے جو ہے زوردار ایک تھپڑ جو ہے وہ اس شخص کو مار دیا۔ اب جب ایسا ہوا تو اس کے کچھ دانت بھی ٹوٹ گئے، اور اب یہ جب معاملہ ہوا تو اس شخص نے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، آپ کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلا کر اس کی تفتیش فرمائی، اور جب معلومات کی تو جبلہ بن اہم کا قصور ظاہر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ یہاں تو یہ شخص تمہیں معاف کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر معاف نہیں کرتا تو تمہیں اس کا قصاص دینا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اب اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ مہلت، اس شخص سے پوچھا کہ ہاں مہلت دیتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں۔ لیکن جبلہ بن اہم جو تھا وہ رات ہی کے اندر فرار ہو گیا، اور اس کی قسمت میں چونکہ ایمان نہیں تھا، عارضی طور پر وہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اور نعوذ باللہ پھر وہ اسلام سے پھر گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اپنے علاقے کا، بڑا آدمی، عام آدمی جو ہے وہ اس کا پاؤں پڑ جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کیونکہ اس نے یہ بات کی تھی کہ بھئی میں تو بادشاہ ہوں، تو بادشاہ سے کیسے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھ، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اب تم اسلام کی نظر میں برابر ہو گئے ہو، بادشاہ ہو یا پھر تم ایک عام شخص ہو، بڑے آدمی ہو یا ایک کمزور آدمی ہو، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہارے درمیان مساوات ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی سے مساوات کا درس دیا ہے، خود آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر ہو یا پھر خندق کھودنی ہو، اس میں بھی آپ جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے لانے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عملی طور پہ بھی مساوات کا درس دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ اور دیگر خلفاء اسلام جو ہیں اور عمراء ہیں، ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ احتیاط کس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال ایک ران اونٹ کی تحفے میں بھیجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی شخص کا کیس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا، ایک مقدمہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ایک بات عرض کی کہ امیر المومنین آپ اس طرح سے فیصلہ کریں، اتنے آرام سے فیصلہ کریں کہ جیسے اونٹ کی ران جو ہے وہ اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب ران جو ہے اس کو گوشت سے الگ کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ آرام سے جو ہے وہ چھری ہم نے پھیری تو وہ الگ ہو گئی۔ تو وہ چونکہ ہر سال ران بھیجتا تھا تو اس نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ میں چونکہ آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں تو فیصلے میں میری طرف جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ حمایت ہونی چاہیے۔ تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے قاضیوں کو اور گورنروں کو یہ احکامات جاری کر دیے کہ آج کے بعد کوئی بھی قاضی کسی بھی شخص سے تحفہ نہیں لیا کرے گا۔ یہ احتیاط ہے کہ اگر اس سے تحفہ لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جب قاضی جو ہے کبھی اس کا مقدمہ آ جائے تو اس میں وہ برابری نہ کر پائے۔ تو اس لیے یہ مساوات کا درس جو ہے ہمیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عدالت سے ملتا ہے، اور آپ کی عدالت اتنی مشہور ہے کہ اغیار نے یہاں تک لکھا کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتے تو
آج پوری دنیا کے اندر ایک ہی مذہب ہوتا اور مذہب اسلام ہوتا. سبحان اللہ. حضرت سبحان اللہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ قاضی شریح کی عدالت میں ہیں اور زرا بھی آپ ہی کی ہے اللہ یہودی کے پاس. تو پھر قاضی صاحب نے یہ سوال کیا جناب امیر المومنین سے, کہا کہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی گواہی ہے, دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, کمبر اور حسن دونوں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ زرا کس کی ہے, میری ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس یہودی نے یہ جو ہے وہ قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین, آپ مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے اور قاضی نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ دے دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے, حق پر ہے, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, کہ زرا بھی آپ ہی کی ہے, قبول فرمائے. امیر المؤمنین نے اس کو پھر اسلام اب لے کر آ چکا تھا, اس کو زرا بھی عطا فرمائی, ساتھ میں گھوڑا بھی عطا فرمایا. یہ اسلام کے سنہری باب اور سنہری جو انداز ہیں وہ اس طرح کے ہیں. تو بہرحال مدنی چلے کے ناظرین, جو عدل اور انصاف کا راستہ اپنائے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے میں کامیاب ہو جائے گا. کسی کا حق ہمارے ذمے پر نہیں ہونا چاہیے, یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر نہیں جانا. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, والذنب لا ینسا, اور گناہ جو ہے یہ بھلائے نہیں جاتے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف سے کام لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سیکھیں. اور یہ کوئی پرٹیکولر بندہ ہی نہیں ہے کہ اس نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے, ہم نے نہیں لینا. تو ایز پر کنڈیشن اس کا علم بھی حاصل کریں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, دعوت سنت سے رابطے میں رہیں گے, رہنمائی لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. استاد اسلام پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا سلام